وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بالکل درست نہیں ہے اور نہ اسنادی اعتبار سے صحیح ہے، بلکہ صحیح ترین حدیث کے خلاف بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 3569 اور صحیح مسلم کی 738 نمبر کی روایت ہے، عن سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی اللہ عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ سلمہ بن عبد الرحمن نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی یا کتنی تھی؟ قالت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تقریباً کتب ستہ کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ جو روایت عام طور پر 20 رکعت پڑھنے والے نہیں بیان کرتے، وہ موطا امام مالک کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 ہے اور حدیث نمبر 280 ہے، اور نسائی کبریٰ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 424 ہے، حدیث نمبر 4670 ہے۔ عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید رضی اللہ عنہ انه قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوما للناس ب11 رکعہ۔ یہ بالکل ہی صحیح ترین سند ہے، بالکل ہی مضبوط ترین سند ہے کہ سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ قال، راوی کا بیان، فکان القاری یقرأ بالمئین، 100 آیتیں ایک قاری پڑھتا تھا، حتی کنا نعتمد علی العصی من طول القیام، لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھی پر ٹیک لگاتے تھے ہم لوگ، وما كنا ننصرف الا فی فروع الفجر، اور ہم لوگ فجر کے قریب ہی فارغ ہوا کرتے تھے۔ وهذا اسناد صحیح نظیف جدا، یہ سند بالکل صحیح ہے، بالکل ہی صاف ستھری سند ہے۔ محمد بن یوسف یہ بخاری و مسلم کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا ثقۃ ثبت، تقریب صفحہ نمبر 515 اور ترجمہ نمبر 6414، اور صائب بن یزید صحابی رسول ہیں، اور امام مالک تابعہ علیہ یحییٰ ابن سعید القطان، امام مالک کی مطابقت یحییٰ بن سعید القطان نے کی ہے، عند ابن ابی شیبہ فی المصنف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 اور حدیث نمبر 7671۔ عمر بن شبہ تاریخ المدینہ کے اندر بھی اس روایت کو ذکر کیے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 713، اور عبد الرزاق نے مصنف کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260 پر حدیث نمبر 7730 پر ذکر کیا ہے، عن داود بن قیس وغیرہ عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید ان عمر جمع الناس فی رمضان علی ابی بن کعب وعلى تمیم الداری علی 21 رکعہ یقرؤون بالمئین وینصرفون عند فروع الفجر۔ وهذه روایت مخالفہ، یہ جو 20 رکعت والی روایت ہے یہ مخالف ہے امام مالک کی روایت کے، اور امام یحییٰ بن سعید القطان کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ 20 کا حوالہ دیتے ہیں، دراصل یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھی مخالف ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو صحیح ترین
یعنی کتب ستہ کے اندر جو موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بھی خلاف ہے. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے صرف اور صرف 11 رکعات ثابت ہے اور صحیح ترین حدیث کے موافق ہے. اس لیے اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ ہمیشہ 20 کا چکر لگاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. حنفی لوگ، مقلدین لوگ اپنی کتابوں کو بھی دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ سنت 11 رکعات ہی ہے وتر کے ساتھ، اور باقی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ نفل سمجھ کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ کتب حنفیہ کے اندر وضاحت اور صراحت موجود ہے. ابن الحمام نے بھی ذکر کیا ہے اور علامہ شرم بلانی نے بھی ذکر کیا ہے. مراقی الفلاح میں تو صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر کی سنت ہے، انہوں نے کہا کہ عمر کی سنت نہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے. تراویح سنت مصطفیٰ ہے، یہ عمر کی سنت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں میں نے بہت ہی مفصل اور مدلل پہلے بھی ریکارڈ کیا ہے، اور الیاس گھومن، مفتی طارق مسعود اور دیگر لوگوں کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے. ان سے استفادہ کرنا انشاءاللہ مناسب رہے گا.